السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی اسٹیشن۔ دسمبر کی ایک صبح میں اپنے پاس آئے کچھ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا کہ مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف میرے ایک بہت پیارے تعلق رکھنے والے شریف صاحب، جو کہ نہ صرف میرے ساتھ بہت بے تکلف بھی ہیں، حالانکہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں اور مجھے بدر پتر ہی کہتے ہیں، لیکن ان سے میرا رشتہ دوستی کے قریب ہے۔ اس کی وجہ ان کی سادہ طبیعت اور دل کی اچھائی ہے۔ شریف صاحب چند ایکڑ کے زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ماندرا بھی ہیں۔ ماندرا لفظ سے کئی لوگ ناواقف ہو گئے۔ بتاتا چلوں کہ سانپ بچھو کے کاٹنے پر دم کرنے والے کو ماندرا کہتے ہیں۔ دیہات میں لوگ آج بھی سانپ بچھو کے کاٹنے پہ ماندروں کے پاس جا کر دم کرواتے ہیں، اس زہر کا دیسی علاج کرواتے ہیں اور اللہ کے کرم سے شفا پاتے ہیں۔ میرے ہیلو کہنے پر شریف صاحب بولے، بدر پتر گھر میں ہی ہے نا؟ میں نے کہا، جی بالکل گھر ہی ہوں، سب خیر تو ہے نا؟ تو بولے، سب اللہ کا فضل ہے، تو بس گھر رہنا، میں کسی کو لے کر 1 گھنٹے کے پاس تیرے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ میں نے اس 1 گھنٹے میں مہمانوں کو فارغ کیا۔ آخری بندہ روانہ ہونے ہی لگا تھا کہ شریف صاحب میرے گھر پہنچے۔ ان کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت تھے۔ سلام دعا اور حال احوال کے بعد میں نے سوالیہ نگاہوں سے شریف صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ بولے کہ بدر پتر، یہ دونوں آج صبح میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سانپ نے کاٹا ہے یا بچھو نے؟ تو کہتے ہیں کہ نہ سانپ نے کاٹا نہ ہی بچھو نے۔ پھر انہوں نے اپنی پریشانی مجھے بتائی تو میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ تمہارے مطلب کا ہے، تو ان کو لے کر تمہارے پاس آ گیا۔ یہ کہہ کر شریف صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو میری طرف خاموشی سے شریف صاحب کی بات سن رہے تھے، تو انہوں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولے کہ میں آپ کو ساری بات تفصیل سے سناتا ہوں۔ میرا نام رب نواز ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے ساتھ بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سے جڑی پریشانی ہمارے دادا ابا کے وقت سے شروع ہوئی۔ میرے والد میرے دادا ابا کی اکلوتی اولاد تھے۔ ابھی والد صاحب کی عمر 10 سال تھی کہ میرے دادا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا اس طرح کہ دادا ابو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ایک زمیندار کے یہاں اس کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کی نوکری کرتے تھے۔ دادا ابو کا گھر گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ گھر کے ارد گرد درختوں کے جھنڈ تھے۔ ایک دن اس زمیندار نے ایک بیمار بھینس تحفے میں میرے دادا کو دی۔ دادا دادی اس بھینس کی خوب سیوا کی۔ اللہ کا کرم ہوا اور وہ بھینس ٹھیک ہو گئی۔ بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ گھر دودھ کی اور گھی کی فراوانی ہو گئی۔ ان دنوں کوئی بھی دودھ نہیں بیچتا تھا، سب دودھ بیچنا گناہ سمجھتے تھے۔ ہوا اس طرح کہ ایک دن جب دادا دادی دودھ نکالنے لگے تو بھینس کا دودھ ایک کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ بھینس کا ہوا نہ خالی تھا۔ دادی بہت پریشان ہوئی۔ شام کو دودھ نکالا گیا۔ حیرانی یہ کہ اگلے دن پھر دودھ نہیں نکلا اور ہوانا خالی تھا۔ دادا دادی شک میں پڑ گئے کہ رات کو شاید کوئی چوری دودھ نکال جاتا ہے۔ اسی رات دادا نے رات جاگتے گزاری اور دادے کو شک صحیح نکلا۔ سحر سے بھی پہلے دادے نے بھینس کے بولنے کی آواز سنی۔ دادا ابو خاموشی سے بھینس کی طرف بڑھے۔ اندھیرے کچھ ختم ہوا۔ دادا ابو نے بھینس کے پاس غور سے دیکھا تو انہیں ایک نوجوان لڑکا بھینس کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ دادا ابو تھوڑا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ نوجوان ہوانے سے منہ لگائے بھینس کا دودھ پی رہا ہے۔ دادا نے غصے سے اسے للکارا۔ دادا ابو کی آواز سنتے ہی وہ نوجوان چوک کر پیچھے ہٹا اور اٹھ کر سر پر دوڑ لگا دی اور گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ دادے بیچارے کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ خیر، دادے ابو نے بات صبح پہ چھوڑ دی کہ صبح زمیندار کو بتاؤں گا، گاؤں سے اس بندے کو ڈھونڈے گا۔ دادی بھی آواز سن کر اٹھ چکی تھی۔ دادے نے ساری بات اسے بتائی۔ دادی بولی،
اچھا جانے دو، کسی بھوکے کا پیٹ کا ہوگا، پیٹ بھر گیا ہے، یہی بہت ہے۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے دادے کی طبیعت کچھ بہتر نہ تھی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دادا ابو زمیندار کے گھر نہ جا سکے اور کام سے چھٹی کر لی۔ اس دن دوپہر کے وقت گھر کے دروازے کی گھنٹی کھٹکی۔ دادا ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت شکل کا نوجوان کھڑا تھا۔ دادے نے اسے پہچان لیا کہ شروبوں والا نوجوان ہے، مگر اس کی خوبصورتی اور آنکھوں کی چمک نے دادے کی زبان بند کر دی۔ سلام کرنے کے بعد وہ نوجوان بولا کہ میں ایک پردیسی ہوں، کچھ دن ادھر رہنے آیا ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 3 دن سے آپ کی بھینس کا دودھ پی رہا ہوں۔ میں اس کی اجرت دینے آیا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ روز رات کو اپنی بھینس گھر سے باہر درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ بھینس چوری ہو سکتی ہے تو میں پوری بھینس کی قیمت سے 2 گنا زیادہ قیمت ادا کر رہا ہوں۔ آپ بس بھینس کی خوراک کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے 3 سونے کے سکے دادے کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا، یہ دودھ اور بھینس کی قیمت ہے، اور یہ 1 سکہ اس بات کو راز میں رکھنے کے لیے۔ یہ بات تم نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی، کسی کو بھی نہیں۔ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں اور بھی انعام دوں گا۔ واپس مڑ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے سکے ہاتھ میں پکڑے اس خوش شکل نوجوان کو دیکھ رہے تھے، اس نوجوان کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد حیرانی بھری خوشی کے ساتھ دروازہ بند کر کے واپس مڑے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونے کے یہ 4 چمچماتے سکے اب ان کے ہیں۔ انہوں نے ساری بات دادی کو سنائی۔ دادی جو حیران اور بے یقینی سے سکوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب سن رہی تھی، خوشی سے بولی کہ سوچ کیا رہے ہو، جلدی سے جا کر بھینس کو درختوں کے جھنڈ میں باندھ دو۔ غرض یہ کہ روز شام کے بعد بھینس درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دی جاتی اور صبح واپس گھر۔ اس بات کو 15 دن گزر چکے تھے کہ ایک دوپہر 2 جوگی بین بجاتے دادے کے گھر کے سامنے آ پہنچے اور دروازے کے آگے بیٹھ گئے۔ دادا ابو اس وقت زمیندار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ دادی نے دروازہ کھول کر جوگیوں کو خیرات دی۔ جوگی دعا دینے لگے۔ ایک جوگی بھی اگر روٹی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دادی بولی، تو روٹی تو نہیں، پکی میں دودھ لا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر دادی اندر سے 2 کٹورے دودھ لے کر آئی۔ جوگیوں نے دودھ کا گھونٹ بھرا اور چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دادی جو پاس کھڑی تھی، اس سے ایک جوگی جو کہ عمر رسیدہ تھا بولا، پتر تیرے علاوہ گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں تو اس کا نام بتائے تو میں اس کو بھی دعا دوں گا۔ دادی بولی، میں میرا معصوم بیٹا اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں۔ جوگی بولا کہ پتر تم مجھ سے چھپا رہی ہے، کوئی اور بھی ہے۔ تیرے گھر والوں کے علاوہ تیری بھینس کا دودھ پیتا ہے۔ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ وہ تیرا اور تیرے گھر والوں کا دشمن ہے۔ تو مجھے بتا۔ دادی جو سیدھی سادی تھی پریشان ہو کر بولی، اور تو کوئی نہیں، ایک اجنبی نوجوان کچھ دن سے دودھ پی جاتا ہے مگر ہمارے گھر نہیں آتا۔ یہ سن کر دونوں جوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ وہی بوڑھا جوگی بولا، وہ کب آتا ہے؟ تو دادی نے اسے وقت بتا دیا۔ جوگی بولا، وہ انسان کے روپ میں کوئی بلا ہے، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم جھنڈ میں چھپ رہیں، اور جب وہ آئے تو ہم اسے پکڑ لیں۔ سادہ سی عورت چالاک جوگی کی باتوں میں آ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف اس کی بات کو اجازت دے دی بلکہ چارپائی بھی ڈال دی کہ اس پر سکون سے بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ ادھر دادا ابو زمیندار کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے میں مصروف تھے کہ دادے کو ان کے نام کی پکار سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کو وہی نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ دادا اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ نوجوان نے کہا، میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک سانپ ہوں اور اپنی عمر پوری کر کے روپ بدلنے پہ اب قادر ہوں۔ تم جانتے ہو یہ ساون کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میری مجبوری ہے، میں نے ہوا میں رہنا ہے، اسی لیے میں تمہارے گھر کے پاس درختوں کے جھنڈ میں رہ رہا ہوں۔
بہت سے جوگی کافی عرصے سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں بس اس مہینے کمزور ہوتا ہوں۔ اسی علاقے کے جوگی میری بو سونگھ چکے ہیں۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ بدقسمتی سے وہ تمہارے گھر آ پہنچے اور چالاکی سے تمہاری بیوی سے میرے بارے میں سب کچھ اگلوا لیا ہے، اور اب وہ سحر ہونے کا انتظار کریں گے۔ میں دودھ پینے آؤں تو وہ مجھے پکڑ لیں گے، مگر جب تک سحر ہوگی میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ تم سے چھپ جب جاؤں گا تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ گھر کے سامنے ایک شیشم کا پیڑ ہے۔ اس شیشم کے پیڑ کے پاس ایک سوراخ ہے۔ پرسوں جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنی بھینس کا تھوڑا سا دودھ اس سوراخ میں ڈال دینا، اور یہ کپڑا جیسے تمہیں کوئی آواز آئے اس سوراخ کے منہ پر ڈال دینا اور واپس چلے جانا۔ کچھ دیر بعد واپس جانا، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ اب گھر واپس جا کر کل صبح تک اپنی بیوی سے یا جوگیوں سے کوئی بات نہ کرنا، تاکہ میں تب تک دور چلا جاؤں۔ تمہاری بیوی کی بجائے اگر یہ غلطی تم نے کی ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا، مگر تم بے قصور ہو۔ انعام پا کر اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر یہاں سے کسی دور دراز کے مقام پر چلے جانا۔ اب یہاں تمہیں رہنا بہتر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان مڑا اور چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے کھڑے سب سن رہے تھے، شرمندگی پریشانی تعصب سے اسے جاتا دیکھتا رہ گئے۔ انہوں نے کپڑے کو دیکھا۔ یہ ایک سرخ رنگ کا رومال سائز کپڑا تھا۔ انہوں نے اسے لپیٹ کر جسم جیب میں رکھ لیا۔ دادا ابو سمجھدار انسان تھے، ساری بات سمجھ چکے تھے۔ مختصر یہ کہ اس دادا دادی جان بوجھ کے شام بوجھ واپس آ گئے۔ دادی بڑی بے چینی سے دادے کا انتظار کر رہی تھی۔ دادے کو دیکھتے ہی ساری بات چھٹ سے سنا دی اور کہا، میں تو ڈر کے مارے آج بھینس باندھنے بھی نہیں گئی۔ جوگی بابا کو بھینس کھول کر دی اور انہوں نے وہاں باندھ دی ہے۔ آپ جوگی بابا کو مل لو۔ مگر دادا ابو نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ اگلی صبح دن چڑھے جوگیوں نے دروازے پر آواز لگائی کہ ناشتہ پانی دے دو۔ دادے نے جو آج زمیندار کے گھر کام کرنے نہیں گئے تھے، دروازہ کھولا اور بڑے غصے سے جوگی کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ پورا گاؤں اکٹھا کر کے سزا دلواؤں گا کہ تم پہلے لوگوں کو گھر میں سانپ چھوڑتے ہو، پھر پکڑتے ہو اور ان سے معاوضہ لیتے ہو۔ بھاگو یہاں سے، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بات سنا کر تم نے میری بیوی کو پریشان کر دیا ہے۔ چالاک جوگی آگے سے ہنس دیا اور بولا، آ گیا نا تو بھی بہکاوے میں۔ آج وہ دودھ پینے جب نہیں آیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب سن، میں کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ وہ روپ بتلنے میں ماہر ہے، میرے بڑے کام آئے گا۔ بڑی مشکل سے اس کی بو پا کر میں اس کے سرے پر پہنچا، مگر تو نے سارا کام بگاڑا ہے۔ جوگی نے جیب سے ہلدی نما پاؤڈر سا نکال کر دادا ابو کے آگے ہوا میں اچھا دیا اور کہا، جا، آج کے بعد تیرے ایک بیٹے کے علاوہ اور اولاد نہ ہوگی، اور نہ ہی اس کے آگے ایک اولاد سے زیادہ ہوگی، اور یہ سلسلہ تیری 7 نسل تک چلے گا۔ دادے ابو نے یہ سن کر تحمل سے کہا کہ تو جاتا ہے یا میں آواز دوں گاؤں والوں کو۔ جوگی بڑبڑاتا ہوا اپنے ساتھی کو لے کر چلا گیا۔ دادے ابو نے دادی سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ شام کو دادا ابو نے شیشم کے درخت کے پاس جا کر سوراخ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر سوراخ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جمعے والے دن دادے ابو نے فجر کی نماز ادا کی اور شیشم کے درخت کے پاس چلے گئے۔ وہاں ادھر ادھر دیکھا تو درخت کے پاس ایک کافی کھلا سوراخ نظر آیا۔ دادے ابو نے اس سوراخ میں بھینس کا دودھ جو وہ گلاس میں بھر کر ساتھ لائے تھے اس سوراخ پر گرا دیا۔ دودھ گرتے ہی سوراخ سے عجیب سی بنبناہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ دادا جو حیرانی اور خوف سے یہ آوازیں سننے میں مصروف تھے، بھول گئے کہ نوجوان نے ان کو کہا تھا کہ جب آواز آئے تو کپڑا سوراخ کے اوپر ڈال دینا۔ اسی لمحہ اچانک سے کالے بھڑ سینکڑوں کی تعداد میں سوراخ سے باہر نکلے۔ بھڑوں کے نکلنے سے سوراخ باہر نکلنے لگے۔ نکلنے کی رفتار اور بنبناہٹ کی آواز بہت تیز تھی۔ جب کافی دیر بھڑ نکلنے کے بعد ان کی رفتار اور تعداد میں کمی آنے لگی تو دادا
جو بہت خوفزدہ ہوئے کھڑے تھے نے چونک کر وہ کپڑا سوراخ پر پھینک دیا۔ کپڑا پھینکنے کی دیر تھی، بھیڑ نکلنا بند ہو گئے۔ دادے نے ڈر کے مارے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر اوپر کی طرف دیکھا کہ بھروں کا گول ہوگا، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح دن چڑھے دادا ابو ہمت کر کے دوبارہ شیشم کے درخت کے پاس گئے۔ کپڑا وہیں پڑا ہوا تھا۔ ڈرتے ڈرتے کپڑا اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کافی مقدار میں سونے کے سکے پڑے تھے اور سوراخ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ خوشی خوشی کانپتے ہاتھوں سے وہ سونے کے سکے اٹھائے اور گھر کی راہ لی۔ مختصر یہ کہ دادا ابو نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ غربت خوشحالی میں بدل چکی تھی۔ جوگی کا کہا سچ ثابت ہوا، دادے کی کوئی اور اولاد نہ ہوئی۔ میرے والد کے جوان ہونے میں دادے نے یہ واقعہ ان کو بتایا۔ ان کی شادی کی، پھر میں پیدا یوں ہوا۔ جب سمجھدار اور شادی کا لائق ہوا تو میرے ابو نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ دادا ابو بھی کبھی موڈ میں ہوتے تو سنایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ میری شادی کے بعد دادا ابو اور دادا کی وفات ہو گئی تھی۔ میری شادی کے بعد 7 سال تک ہم اولاد سے محروم رہے۔ بہت کوشش کی، علاج معالجہ کیا، اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا۔ اللہ کے کرم سے میرا بیٹا 4 سال کا ہے، مگر اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ہم جہاں سنتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں۔ سارے عامل حضرات ساری بات سن کر یہی کہتے ہیں کہ اس چوگی نے دادے پر جو عمل کر دیا تھا اس کی کاٹ کرنی پڑے گی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روپیے پیسے کی کمی نہیں، بس اولاد کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں کسی نے کہا کہ آپ کسی ماندرے کے پاس جائیں۔ میرے ایک منشی صاحب باب شریف کو جانتے تھے، انہوں نے ان کا بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ کا ذکر کیا اور اب آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ صاحب خاموشی ہو گئے۔ میں کافی دلچسپی اور توجہ سے ان کی بات سننے میں مصروف تھا۔ میری زندگی میں روز نئی سے نئی اور دلچسپ بات اور واقعہ دیکھنے سننے کو ملتا ہے، مگر یہ واقعہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ ناشتہ کریں، چائے پیئیں، پھر دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ میں نے ان کے نام وغیرہ، جن میں دادا دادی کے نام بھی شامل تھے، لکھ لیے۔ ان کے ناشتے کرنے کے دوران میں اس سارے معاملے کی معلومات لے چکا تھا۔ جب میں معلومات لے چکا تھا تو واپس ان کے پاس جا بیٹھا اور عرض کی کہ محترم، میری زندگی میں ایسا واقعہ اور معاملہ پہلی بار آیا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے دادا جی نے جو آپ کے ابو کو بتایا وہی آپ کے ابو نے آپ کو بتایا۔ اس میں کون سی بات کتنے حد تک سچ ہے میں نہیں جانتا، مگر میں ضرور کہوں گا کہ آپ کی ذات پہ کوئی سحر کے اثرات نہیں، اور اگر میرا حساب ٹھیک ہے تو آپ کے والد صاحب کی ذات پر بھی آپ کے دادا ابو کی طرح کوئی سحر کا اثر نہیں تھا۔ آپ نے بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کے والد کی عمر 10 برس تھی اور وہ آپ کے دادا کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس حادثے سے دیکھا جائے تو آپ کی دادی دادا سے پہلے سے ہی اس کمی میں مبتلا تھی۔ آگے ان کی اولاد میں آپ بھی اکلوتے ہیں، اب آپ کا بیٹا بھی آپ کا اکلوتا اولاد ہے۔ پوری دنیا میں ایسے کئی گھر ہیں جن کی ایک ہی اولاد ہوتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کچھ پڑھنے اور کچھ استعمال کرنے کا ایک علاج بتائی دیتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو اور اولاد سے نوازیں گے۔ اس دوران آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے ملے۔ مختصر یہ کہ کچھ ہفتے کے روحانی علاج اور میڈیکل کے علاج کے بعد ایک دن رب نواز صاحب کی مجھے کال آئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بہت کرم ہو گیا، میری بیگم امید سے ہے، 9 بابات اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ رب نواز صاحب نے مجھ سے مشورہ کر کے دونوں بچوں کے نام رکھے۔ اگلے دن رب نواز صاحب ڈھیر ساری مٹھائی اور تحائف کے ساتھ تشریف لائے۔ جاتے وقت انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا کہ میں جب چلا جاؤں تو یہ لفافہ کھولیے گا، اس میں ایک خاص تحفہ ہے۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں نے بڑے اشتیاق سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر ایک باریک پیپر تھا۔ میں نے وہ پیپر نکال کر کھولا تو میں مسکرا دیا۔ سامنے ایک باریک سا سونے کا سکہ تھا۔ دوستو،
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔